ویلکم بیک۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس کی گاڑی کے قریب دھماکہ، اے ایس آئی سمیت 3 اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے احمد نواز مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی احمد۔ جی بالکل، میں اس وقت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے باہر موجود ہوں اور ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پلیانہ میں جو ہے پولیس موبائل جو مامور کی گشت پر تھی اس کے قریب زوردار آئی ڈی دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں جو ہے گل عالم، اے ایس آئی، رفیق کانسٹیبل، جبکہ ان کے ساتھ جو ڈرائیور تھے سخی جان، وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ شدید زخمی ہے۔ زخمی اور جاں بحق ہونے والوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ معائنہ کیا جا رہا ہے کہ آیا اس میں کتنا دھماکہ خیز مواد لگایا گیا تھا۔ شہر بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ ہر داخلی اور خارجی راستوں پر بھی چیکنگ کا عمل سخت کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے احمد نواز، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اب آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی ڈی آئی خان میں پولیس موبائل پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ وزیراعظم کا حملے میں 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ وزیراعظم کے حملے میں زخمی اہلکار کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی، ایسا کہا گیا وزیراعظم کی جانب سے۔ وزیراعظم کا کے پی پولیس کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عظیم قربانیوں کو خراج تحسین۔ واقعے کے ذمہ داران کا تعین کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی، یہ کہا گیا وزیراعظم کی جانب سے۔ سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ اجلاس میں آئی ایم ایف کی پاکستان میں گورننس اور کرپشن سے متعلق رپورٹ کا جائزہ۔ ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ، کہا یہ ایک ڈائگنوسٹک رپورٹ ہے جس میں مختلف ایشوز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حکومت اس رپورٹ سے متعلق متفق بھی ہے۔ اس پر تفصیل کیا ہے جانتے ہیں۔ اسلام آباد سے سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل، بتائیں کیا ڈیٹیلز ہیں اس میں؟ دیکھیں، آج سینٹ فائنانس کمیٹی کے اجلاس میں آئی ایم ایف کی گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک جو رپورٹ ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے اور فائنانس ڈویژن کے حکام موجود تھے وہاں جوابات دینے کے لیے سینیٹرز کے جو سوالات تھے۔ تو کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ 7 ارب ڈالر کا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، یہ رپورٹ اس کے بینچ مارک کا حصہ ہے اور 40 اداروں کی مشاورت سے یہ رپورٹ تیار کی گئی، پھر وزیراعظم کی منظوری سے اس کو شائع کیا گیا ہے اور اس رپورٹ میں خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مختلف جو گورننس کے ایشوز ہیں، کرپشن کے ایشوز، اور حکومت اس پر کام کر رہی ہے، لیکن اراکین جو ہیں وہ متفق نہیں تھے، وہ سیٹسفائی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ 5300 ارب روپے کرپشن کی بعد میں جو ریکوری کی نشاندہی کی گئی ہے، اصل کرپشن بہت زیادہ ہے اور اس رپورٹ کا تعلق سول سرونٹس گورننس اور کرپشن سے ہے، اور جن اداروں کا رپورٹ میں ذکر ہوا ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہے یا نہیں۔ تو لیکن کمیٹی کے اراکین جو تھے انہوں نے کافی سوالات اٹھائے ہیں اور فائنانس منسٹری کے حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومت ان ایشوز پر قابو پانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے شکیل۔ ایک اور اہم خبر کہ تحریک انصاف کی سیاسی اور ٹیکنوکریٹ قیادت کے اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ سیاسی بیک گراؤنڈ رکھنے والے متعدد سیاسی رہنما سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے خلاف متحرک ہو چکے ہیں اور سینئر رہنماؤں نے پارٹی پر مسلط ٹیکنوکریٹ گروپ سے جان چھڑانے کے لیے علیمہ خان سے مدد بھی مانگ لی ہے۔ مزید جانتے ہیں، ڈپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہزاد، بتائے گا اختلافات بڑھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ جی، پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی اور ٹیکنوکریٹڈ قیادت کے خلافات شدت اختیار کر گئے ہیں اور سیاسی بیک گراؤنڈ رکھنے والے متعدد سیاسی رہنما سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے خلاف بھی اس وقت متحرک ہیں۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی ذرائع نے بتایا کہ سیاسی رہنماؤں کا موقف ہے کہ سلمان اکرم راجہ کا غیر سیاسی رویہ پالیسیاں پارٹی کی تباہی کا باعث بن رہی ہیں اور سینئر رہنماؤں نے علیمہ خان سے مطالبہ کیا ہے کہ پارٹی پر مسلط ٹیکنوکریٹ گروپ سے جان چھڑائی جائے اور بانی سے ملاقات میں ان کی یہ تجویز منظوری کے لیے پیش کی جائے۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی قیادت ریاست سے ٹکراؤ کی مخالف ہے اور مذاکرات کی حامی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ حکومت سے مذاکرات میں معاملات طے کیے جائیں، لیکن وکلا قیادت ٹاکرا اور مزید دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی پر اصرار کر رہی ہے اور ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ وکلا دڑا اسمبلیوں سے استعفوں کے آپشن پر بھی غور کا حامی ہے، جبکہ سیاسی رہنماؤں کی پارلیمانی کردار محدود کرنے کی کسی بھی کوشش کی جو ہے وہ سخت مخالفت کی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ سینئر سیاسی رہنماؤں نے کہا ہے کہ وکلا گروپ کو پارٹی بند گلی تک پہنچانے کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور سیاسی رہنما پارٹی پر مسلط وکلا کے غیر سیاسی فیصلوں سے بھی۔ بہت شکریہ بہزاد سلیمی، تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ سجاد۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان، ساہیوال اور جہلم میں سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے 19 منشیات فروش ہلاک ہو گئے ہیں۔ فیصل آباد میں سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے میں 4 منشیات فروش مارے گئے ہیں۔ گجرانوالہ میں بدنام زمانہ منشیات فروش ہلاک ہو گیا ہے
اور ملتان میں بھی مبینہ سی سی ڈی مقابلوں میں 2 منشیات فروش ہلاک جبکہ 4 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سی سی ڈی کے مطابق ساہیوال میں مبینہ مقابلے میں 3 منشیات فروش مارے گئے۔ جہلم میں بھی مبینہ مقابلوں میں 1 منشیات فروش ہلاک جبکہ 3 کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ اوکاڑا میں سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے میں 3 بدنام زمانہ منشیات فروش مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ لودھرا، مرید کے اور گجرانوالہ میں سی سی ڈی کے مبینہ مقابلوں میں 1 منشیات فروش ہلاک ہوا ہے۔ فیصل آباد پولیس منشیات فروشوں کی سہولت کار بن گئی ہے۔ رشوت لے کر منشیات فروشوں کو چھوڑنے کے الزام میں انچارج چوکی سمیت 3 ملازمین کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یوسف چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ یوسف بتائے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں بالکل فیصل آباد میں بالکل اپوزٹ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ مبینہ مقابلوں کے اندر منشیات فروشوں کو جو ہے وہ ان کی اموات واقع ہو رہی ہیں، تو دوسری جانب فیصل آباد پولیس جو ہے وہی منشیات فروشوں کو گرفتار کر کر کے ان سے رشوت لے کر جو ان کو واپس چھوڑ رہی ہے۔ گلگام محمد آباد کی چوکی سدھو پورہ ہے، جہاں کے چوکی انچارج عثمان اور ان کی چوکی کے محرر جو ہیں شاہد علی، انہوں نے مبینہ طور پر ایک میاں بیوی جو کہ منشیات فروش تھے ان کو پکڑا ہے اور اس کے بعد ان سے رشوت لے کر ان سے جو ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس طرح کا واقعہ جو ہے چوکی گلفشاں میں بھی پیش آیا، تو ایک کے بعد ایک واقعات جو وہ اس طرح سے پیش آ رہے ہیں، جس کے اوپر پولیس نے ان افسران نے ان کو معطل کر کے انکوائری کا آغاز کر دیا کہ ہم لوگ ان کے خلاف اب انکوائری کر کے اس کے بعد ان کو کچھ سزا دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ یوسف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے سری لنکا میں سمندری طوفان کی تباہ کاری اور مشکل کی گھڑی میں پاکستان نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے کے لیے 47 رکنی ٹیم 6.5 ٹن ضروری آلات لے کر سری لنکا کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ چیئرمین این ڈی اے میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی گفتگو کہا کہ سری لنکا کے متاثرین کی امداد کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رہے گی۔ Today we are here to send off a very formal urban search and rescue team from Pakistan to help the devastated cyclone-affected people in Sri Lanka. This is the special aircraft which has been provided by Pakistan Air Force to carry this urban search and rescue team of Pakistan Army. This team is going to be there in the field for some time, as long as it is required to take on the responsibilities of search and rescue in the area. We stand as a people of Pakistan and government of Pakistan with the people of Sri Lanka. Pakistan have also dispatched 200 tons of cargo assistance of humanitarian needs for the people of Sri Lanka yesterday. پیش آ رہے ہیں، جس کے اوپر پولیس نے ان افسران نے ان کو معطل کر کے انکوائری کا آغاز کر دیا کہ ہم لوگ ان کے خلاف اب انکوائری کر کے اس کے بعد ان کو کچھ سزا دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ یوسف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے سری لنکا میں سمندری طوفان کی تباہ کاری اور مشکل کی گھڑی میں پاکستان نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے کے لیے 47 رکنی ٹیم 6.5 ٹن ضروری آلات لے کر سری لنکا کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ چیئرمین این ڈی اے میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی گفتگو کہا کہ سری لنکا کے متاثرین کی امداد کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رہے گی۔ Today we are here to send off a very formal urban search and rescue team from Pakistan to help the devastated cyclone-affected people in Sri Lanka. This is the special aircraft which has been provided by Pakistan Air Force to carry this urban search and rescue team of Pakistan Army. This team is going to be there in the field for some time, as long as it is required to take on the responsibilities of search and rescue in the area. We stand as a people of Pakistan and government of Pakistan with the people of Sri Lanka. Pakistan have also dispatched 200 tons of cargo assistance of humanitarian needs for the people of Sri Lanka yesterday.